اللہ کو ماننا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، نفلی باتیں کرنا، یہ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے کویسچن کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل اسمو، گناہ کیا ہے، و مل برو، نیکی کیا ہے؟ تو حضور نے پوچھنے والے کو جواب دیا، البرو حسن الخلق، نمازیں نہیں، عبادتیں نہیں، مصلے نہیں توڑنے، تسبیحاں نہیں، فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کی حقیقت تو حسن اخلاق ہے، اصل نیکی تو حسن اخلاق ہے۔ یاد رکھیے، نماز تو 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن اخلاق حسنہ 24 گھنٹے فرض ہے۔ ہاں جی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نماز تو 5 وقت پہ فرض ہے، 5 ٹائم پڑھنی ہے۔ اخلاق حسنہ، بندوں سے شفقت و محبت و پیار اور جذبہ، احساس، اخلاص، خلوص دل اور نرمی کا رویہ، یہ 24 گھنٹے فرض ہے، ہر لمحہ فرض ہے یہ۔ تو حضور سے پوچھا گیا پھر گناہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ یہ ہے کہ تو کوئی کام کرے تو وہ تیرے دل میں کھٹکے، اندر کا مفتی بیٹھا ہے، ضمیر تیرا ملامت کرے گا، ما فی الضمیر تیرا تمہیں اس پر جو ہے وہ ابھارے گا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے یا نہیں تھا جو تو نے کر دیا، اور تو ناپسند کرے کہ میرا یہ کام جو میں نے کیا لوگوں پر اویئرنیس ہو، لوگوں کو آگاہی ہو۔ ایسا ہی ہے، ہم جب گناہ کرتے ہیں تو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلا تو پھر ہم معاشرے میں جینے کے قابل۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تواڈے چوں سب تو چنگا بندہ ہوے جہدے اخلاق سارے نالوں چنگے نے۔ ہاں جی، وہ اچھا نہیں ہے کہ جو آ کے تہجد پڑھے، تقریریں سنائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے اور اس کے پاس اخلاق نہ ہو، نمازی ہو، پرہیزگاری ہو، عمرے ادا کرے، خیراتیں کرے، صدقے دے، لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے، تو یہ کیا کرے گا نیکیوں کو؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، انا من خیارکم، تم میں سے سب سے بہترین مومن انسان وہ ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں سے زیادہ اخلاق میں اچھے ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی تینوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء سے حدیث پاک مروی ہے، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من خلق حسن فإن اللہ یبغض الفاحش البذی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں جو ترازو ہوگا، پلڑا ہوگا اعمال والا، اس اعمال والے پلڑے میں سب سے زیادہ بھاری چیز کیا ہے؟ فرمایا من خلق حسن، اچھے اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ ہاں جی، اس لیے کل بھی جمعے پہ گزارش کی تھی میں نے کہ نمازوں کو نہ غرور کرو، نمازوں کو فخر نہ بناؤ کہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں، انسانیت کا درد ہو، پیار ہو، محبت ہو۔ ٹوٹلی یہی لیکچر ہے میرے، ٹوٹلی یہی لیکچر ہے میرے۔ سردیاں آ گئی ہیں، امیر لوگوں کے پاس چادریں ہیں، کوٹ ہے، دستانے، گلوز ہیں، سوکس ہیں، بوٹس ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور غریب کے پاس پتلا چادر کا کپڑا، پتلی رضائی، پتلا بسترا، میلا کچیلا، پھٹا پرانا لباس ہے اس کے پاس۔ خیال کریں ان لوگوں کا، اللہ نے آپ کو دیا ہے، رب نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کو بانٹنا شروع کریں۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانیت ہے۔ خود ہم ہیٹروں میں، گرم کمبلوں میں، رضائیوں میں خود سو جائیں اور ہمارے پڑوس میں، آس پاس میں، معاشرے میں غریب کا بیٹا بیٹی وہ ہے، اس کے پاس موٹا لباس پہننے کو نہ ہو، رضائی نہ ہو، بستر نہ ہو، تکیہ نہ ہو، سوکس نہ ہو، گلوز نہ ہو، ہمارے بچے سویٹر پہنے، سب کچھ پہنے، اور غریبوں کو جو ہے وہ پہننے کے لیے موٹی جو ہے وہ چادر نہ ملے، سر ڈھانکنے کے لیے دوپٹہ نہ ملے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے بندہ وہ، انسان تو بڑی دور کی بات ہے جس کے اندر درد نہیں ہے مومنوں کا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ یہ حسن اخلاق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے آس پاس کا خیال رکھیں، غریبوں کا حق ان تک پہنچا دیں۔ کئی سفید پوش ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، دستے سوال یوں دراز نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کو اس چیز کی
ضرورت ہوتی ہے جی، ہمارا فرض ہے کہ ہم بغیر مانگے کسی تک پہنچا دیں میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، کیونکہ یہ میرا فتویٰ یا میرا قول تو نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، جیسا کہ کل جمعے پہ بھی میں نے سنایا۔ تو ادھر ہی دوران خطاب ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ پھر ساڈیاں نمازاں کتنے جانیاں تے تہجد کتنے جانی، وہ میں نے کہا نا کہ وہ مومن نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس بندے کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو وہ ہنس کے ساتھ والے کو کہہ رہا تھا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، ساڈیاں نمازاں تے تہجداں، حالانکہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمازوں تہجدوں کا اپنا ایک ثواب الگ ہے، لیکن نریاں نمازاں نہیں بخشوانا، روزیاں نہیں بخشوانا، اصل چیز یہ ہے کہ مومن کے ساتھ بھلائی کرے۔ جماعت کا مقصد یہی ہے، روزے کا مقصد بھی یہی ہے، حج کا مقصد بھی یہی ہے، زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندے کے ساتھ پیار کریں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ حقیقت بات سننے کو لوگ تیار نہیں ہیں، یا سنتے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہے، موقع پہ کہہ دیتے ہیں غلط بولن دیا ہے۔ میں کہڑا کوئی اپنے ابے کی تعریف کرن دیا، اپنی گل سنان دیا، میں تو رسول اللہ کا فرمان کتاب سامنے کھولیے۔ ہاں جی، اتنا افسوس ہوتا ہے نا ان باتوں پہ۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن والی کیا چیز ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کیا گیا یا رسول اللہ ما اکثر یدخل الجنہ، جنت میں کون سی چیز زیادہ داخل کرے گی؟ ہم تو جاتے ہیں نا بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، تو ہمارا پہلا کویسچن ہی یہ ہوتا ہے، پہلا میٹر ہی یہ ہوتا ہے حالات اوکھن، کوئی دم شم کرو، کوئی نقش دو، کوئی تعویذ دو، سکون نہیں ہے گھر میں، پیسے کا، بزنس کا، کاروبار کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعلیم یہ، ان کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا یا رسول اللہ جنت میں کیا پہنچائے گی ہمیں؟ انہیں پتہ تھا نا زندگی تو عارضی ہے، قل بتاؤ دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تو تھوڑا ہے، یہاں تو بالکل ٹیمپریری لائف ہے، عارضی زندگی ہے، پرماننٹ اور مستقل زندگی، ریگولیرٹی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ تو وہ زندگی ہے۔ اس لیے اس زندگی کا پوچھتے تھے میزان عمل میں کیا بھاری ہے، نیکی کیا ہے، جنت میں کیا لے جائے گا، دوزخ میں کیا لے جائے گا۔ تو سوال کیا پوچھنے والے نے یا رسول اللہ کس وجہ سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور مخلوق خدا سے حسن اخلاق سے پیش آنا۔ ہاں جی، تہجد شجد ذکر ہی نہیں ہے، تلاوت کا، درود کا، کسی اور نیکی کا، ہر نیکی کا اپنا مزہ ہے اور سکون ہے اور عبادت ہے اور نیکی ہے، لیکن حضور نے شارٹ فارم میں بالکل مختصر لفظوں میں بتا دیا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اور حسن اخلاق۔ اس وجہ سے لوگ اکثر کس میں جائیں گے؟ پوچھا گیا اکثر لوگ جہنم میں کس بنا پہ جائیں گے؟ فرمایا الفم والفرج، منہ شرمگاہ، یعنی منہ بد زبانی کرے گا، مومن سے لڑے گا، گالی گلوچ کرے گا، بد زبانی کرے گا، یا پھر شرمگاہ جو انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا، سب میں سے، سب مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، وہ سب سے کامل مومن ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سب سے کامل مومن ہے، وہ نہیں ہے جس کے پاس جبہ کبا، داڑھی دستار، پگڑی ٹوپی، تسبیح، نمازی پرہیزی، اذانیں دینے والا، وہ مومن نہیں ہے۔ کامل مومن وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ گڈ مینرز، اچھے اخلاق، اچیومنٹس۔ فرمایا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں سے نرم ہو، گھر والوں سے نرم ہو، اپنے اہل و عیال سے، بچوں سے، بیوی سے نرم انداز میں پیش آتا ہو۔ الا اخبرکم بایسر العبادہ، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے ہلکی اور آسان عبادت نہ بتاؤں، سب سے ہلکی اور ایزیلی تم کر سکو؟ فرمایا اہونھا علی البدن، جسم پر بھی بھاری نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ فرمایا کیا؟ الصمت وحسن الخلق، فرمایا یا چپ رہا کرو یا پھر بولا کرو تو حسن اخلاق سے بولا کرو، منہ سے بولو تو پھول جھڑیں، خندہ پیشانی سے ملو، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ہلکی ترین اور افضل ترین عبادت ہے، اچھی ترین عبادت، آسان ترین، ہلکی ترین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث اس کے بعد ختم،
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، فرمایا میں آج یہاں کھڑے ہو کر، رسول فرماتے ہیں، میں آج یہاں کھڑے ہو کر، اللہ کی قسم رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں آج یہاں کھڑے ہو کر تم میں سے اس بندے کو جنت کے سینٹر میں، درمیان میں، جنت کے وسط میں اعلیٰ ترین محل کا ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کو جس نے اپنے اخلاق بہتر کر لیے، جس نے اپنے اخلاق بہتر کر لیے۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، امام ترمذی اور دیگر انہوں نے روایت کیا قیامت والے دن سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ قریبی میرے نزدیک وہ بندہ ہوگا جس کے تم میں سے سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں گے، تم میں سے سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں گے، وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب بھی ہوگا، رسول اللہ کو پسند بھی ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو نظر آنے میں چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حق بات کو حق کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چاپلوسی، خوش آمد، منہ پہ تعریف، پیچھے برائی، یہ نہیں ہے، یہ حسن اخلاق نہیں، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ غیبت اور تہمت یا بہتان یا دیگر چیزیں ہیں۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ جو حق بات ہے، جو جس شان کا مالک ہے اس شان کو پہچانے اور اس کو وہ جس کا وہ ڈیزرو کرتا ہے، مستحق ہے، اس کو وہ آپ شان دیں۔ یہ جو ہے وہ حسن اخلاق کی اعلیٰ ترین ڈیفینیشن ہے۔